فوڈ اور موڈ کا بہت گہرا تعلق ہے. جی آپ دیکھیں کہ آپ کی انرجی کے کم یا زیادہ ہونے سے لے کے آپ کے ہائی یا لو فیل کرنے تک دونوں پر جو اثر آتا ہے آپ کے فوڈ کا بہت گہرا ہے. آپ کھانا کھائے بغیر کچھ فیصلہ کر کے دیکھیں, آپ تھوڑے گیپ سے کچھ بات کر کے دیکھیں, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے موڈ پر کیسا اثر آتا ہے. جب ہم جتنا محسن صاحب دن کو پلان کرتے ہیں نا, جی جی اتنا ہی زیادہ ہم برڈنائز فیل نہیں کرتے ہیں. جی جتنا ان پلانڈ ہوتا ہے, جتنا ہم مطلب فرسٹ 3 to 2 hours ڈیلے کو کرتے ہیں اپنے کاموں کو, جی اتنا ہی رات کو پھر ہم بہت زیادہ ایگزاسٹڈ فیل کرتے ہیں. ایک دن کو اچھا خوبصورت بنانے کے لیے اہتمام کرنے میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک دن میں 35,000 فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور یہ چھوٹے بڑے کئی فیصلے ہیں. ان فیصلوں کے کرنے میں ہماری کوئی انرجی کنزیوم ہوتی ہے. جو لوگ ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے پراپرلی, وہ پھر بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوتے ہیں, جس میں انگزائٹی, اسٹریس اور لیٹلی پھر ڈپریشن جیسے مسائل کا بھی سامنا آتا ہے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. واہ واہ. یہ آج جو ہمارے شو کا آغاز ہو رہا ہے, فروری کا مہینہ بہار کا مہینہ بھی ہے, عالمی یوم محبت کا مہینہ بھی, اور فیض میلہ بھی انہی دنوں میں منعقد ہوتا ہے. تو یہ سب جو بدلتے موسم کی خوبصورت ایک انگڑائی لینے کا انداز ہے, تو اس موسم میں آپ سے ہو رہی ہے ملاقات ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ میں ہوں محسن نواز, اور میرے ساتھ ہیں جہاں رانا. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے, خوش مطمئن اور راضی بازی ہوں گے, اور اپنی زندگی میں سرگرداں ہوں گے. راضی کے ساتھ بازی کئی دفعہ لوگ محبت کی بھی کھیلتے ہیں, ہے نا. اور پروین شاکر نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تمہیں پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. واہ واہ واہ. ہائیلی کو ڈیپینڈنسی. جی مطلب ہر حال میں جانا ادھر ہی ہے. جی اور آج کے دن بھی جو محبت کرنے والے ہیں نا, وہ اسی عزم کا اظہار کرتے ہیں. ویسے صرف آج ہی کا دن کیوں, میرا خیال ہے محبت کے لیے تو کوئی بھی دن, کوئی بھی لمحہ, کوئی موقع بھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. جی جی. اور محبت کو میرا خیال ہے محسن صاحب مشروط نہیں کرنا چاہیے. انکنڈیشنل ہی ہمیشہ لو کو کہا گیا ہے, اور دنیا کے جتنے فلاسفرز, جتنے شعراء, ادیب, دانشور, ڈرامہ نگار, اور جتنے بھی موضوع انسانی جذبوں کو بنانے والے لوگ ہیں, وہ سارے ہمیشہ ایک غیر مشروط محبت کی بات کرتے چلے آئے ہیں. محبت جو کہ ایک عالمگیر اور آفاقی لسانی اور جغرافیائی حدود سے ماورا جذبہ ہے, جس کی مثال خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ محبت سے لے کے انسانوں کے باہم محبت کے رشتے تک کی ہے. اس محبت کے اندر بہت کچھ ہے, لوگوں کی اپنی اپنی تعبیریں بھی ہیں, لوگوں کا اپنا اپنا انداز بھی ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں محبت ہے ہمیں ایک دوسرے سے, یہ آپس میں بتانا پڑ رہا ہے. تو یا یہ دیکھیں کہ محبت کے جتنے بھی یہ پھول کھلتے ہیں, جتنی شاعری یا ادب کے شاہکارے ہیں, ان سب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سارا جو مرکزی خیال ہے وہ محبت ہی کا ہے. محبت کو پانے یا نہ پانے کی جستجو میں سرگرداں یہ انسان اپنی غیر موجود محبت کی تلاش میں رہتا ہے, اور حاصل ہو چکنے کے بعد اسی محبت کی ناقدری کا الزام بھی اس کے سر آتا ہے. تو محبت کو سمجھ لینے کے بعد پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ محبت غالباً کوئی ایسا جذبہ ہے جس میں کہ لین دین کا آپس میں کوئی تال میل ہے. ہاں بالکل. اور یہ محبت کے ساتھ کوئی جذبات اور دل ٹوٹنے والے بھی ایلیمنٹس اٹیچ ہیں محسن صاحب. جی جی. کوئی بے وفائی کا بھی ایلیمنٹ, کوئی دل ٹوٹنے کا بھی ایلیمنٹ, کوئی اب جیسے کل
مجھے ایک ہماری پیشنٹ ہی ہیں، جی ان کا میسج ملا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جو ہوں نا وہ اپنے ان کے میاں جو پاکستان میں نہیں ہیں فی الحال، تو انہوں نے کہا کہ میں ایکچولی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں، اور بڑے جذبات ان کے پیک کے اوپر. تو میں نے کہا وجہ، تو انہوں نے کہا دیکھیں آج کے دن پہ، یعنی جو آج ہے ویلنٹائن ڈے، اس پہ انہیں پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، اینڈ ہی از ناٹ ہیئر. تو انہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے. تو اب بیسکلی تو میرا نہیں خیال ہے کہ جب بھی ویلنٹائنس ڈے کا بنیاد رکھی گئی ہوگی، جو کہ کہتے ہیں کہ کوئی لیٹن تھا، کنگ تھا جس نے یہ بنیاد رکھی تھی، تو وہ اس نے پرپز اس کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ چھٹکارے حاصل کریں یا جذباتی ہو جائیں یا باندھ لیں. یہ تو ہے کہ دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ہیں، یعنی آئی لو یو تو آپ یو کین سے ٹو یور پیرنٹس، آپ اپنے بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک محبوب ہی ہو. آج محسن صاحب میں ایک بڑی مزے کی چیز بھی پڑھ رہی تھی، وہ یہ تھا کہ اگر پھول دینے کا جیسے رواج ہے نا ویلنٹائنس ڈے پہ، اور خاص طور پہ سرخ گلاب کا پھول، تو میں پڑھ رہی تھی کہ اگر گلاب کا پھول دینے سے ہی محبت ہوتی نا، تو مالی عباس پورے شہر کا محبوب ہوتا. تو مطلب محبت کا تعلق پھولوں سے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، وہ عزت احترام ہے. وہ آپ کتنا کس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ضروریات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس کا احترام کتنا کرتے ہیں، اس کے احساسات، اس کے جذبات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر مل جائیں، اگر بڑا کوئی بیسٹ سا کامبو بن جائے، تو پھر تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے یا مجھے آپ بہت پسند ہیں. لیکن اگر آپ صرف اس کو ایز فارمیلٹی لیتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم پھول دے کے محبت کا اظہار کریں، لیکن اس میں کہیں پہ عزت احترام نہیں ہے، فیلنگس یا ایموشنس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جا رہا، تو پھر نہیں کہنا چاہیے، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن کیا کیجئے کہ شعراء کرام نے محبت کے حوالے سے ڈفرینٹ پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے اس کے جتنے حوالوں سے اس کا ذکر کر چھوڑا ہے، تو اس میں سمبولیکلی پھولوں کا تعلق اس سے بہت گہرا ہے. میں لفظ ڈھونڈ کے تھک بھی گیا آدم، وہ پھول دے کے بات کا اظہار کر گیا. تو یہ جو محبت ہے، اور دوسری جانب دیکھیے کہ سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلا دے رنگ کالے. تو یہ انسان کے اندر کا جو موسم ہے، یہی دراصل اسے باہر بھی نظر آتا ہے. اور محبت کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں، اور کیا خوبصورت انداز ہے، ایک محبت سے محبت ہی جنم لیتی رہی، ہم نے اس کو یار مانا جس کو دیکھا یار دوست. تو محبت کے اس ہماگیر موضوع پر، عالمگیر دن پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور شو پر آپ لوگوں کی شرکت بھی ہوگی. اس شو پر ہم آپ سے ملا کرتے ہیں ہر سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے، اور یہ ہمارا جو شو ہے اس کے اندر آپ سے لائیو بات بھی ہوتی ہے. ویڈیو لنک پر ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آج کے شو پہ بھی ایسا ہی ہوگا، کچھ خاص مہمانوں سے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. جہارا اور محسن نواز آپ کے ساتھ رہیں گے شو کے ان موضوعات پہ، بدلتے ہوئے موضوعات پر، سائیکالوجی، کاؤنسلنگ، سوشل ایشوز، اور آپ کی اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو متاثر کرتے ان تمام پہلوؤں پر بات ہوگی جو کہ آج کے انسان کی ضرورت ہے. لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ رہے گا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज लाहौर स्टूडियो से आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं जहारा राना और मोहसिन नवाज। और इस शो पर हम आपसे हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उनको उनके साथ बातचीत को भी शो का हिस्सा बनाते हैं, मिलवाते हैं। तो कनेक्शन के लिए हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में काम करते रहते हैं, कनेक्शन बनाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हम कनेक्ट हो जाएं। एग्जैक्टली और ये भी जो हम जी। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में भी अपने गेस्ट को बुलाते हैं ना, जी जी तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम तो जैसे अपने व्यूवर से बातचीत कर ही रहे होते हैं, जी लेकिन हम अपने उन तमाम साथियों के साथ भी कनेक्ट हों जिन्होंने ज़िंदगी में एक नुमाया मुकाम हासिल किया। जी कैसे, कब और क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया ज़िंदगी में, ये सब कुछ ऐसा है जिसको जब जानते हैं ना, जैसे अब अगर आप जानते हैं किसी के बारे में या कुछ थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, लेकिन जब सभी जान रहे होते हैं जी तो एक मोटिवेशन होती है बहुत से सुनने वालों के लिए भी। जी जी जैसे मुझे याद है कि हमारे 2-3 शोज़ बैक आई रिमेंबर एक खातून कराची से आपने जो कि डिजिटल मीडिया जी। में मेरा ख्याल जी घर से काम कर रही थी वो, जी जी और शादी के बाद से उन्होंने कहा कि अब मेरी अपनी कंपनी है जिसमें मैंने बहुत से जो लोग हैं उनको मैंने हायर भी किया हुआ है बल्कि, जी तो अब बल्कि वो लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे किया रखा हुआ था। तो अब जी। दैट्स रियली वेरी अमेजिंग, मोहसिन साहब मोटिवेटेड। जी यानी जी खवातीन जब सुनती हैं उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक बहुत सी खवातीन से मिला कि वो हमें बहुत अच्छा लगा शो और बड़ी मोटिवेशन भी आई। तो लेते हैं एक ब्रेक। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल। वेलकम बैक। और हम मेरा ख्याल है कि अब जा रही हैं अपने गेस्ट की तरफ। मोहसिन साहब जी। देखिए कितनी जल्दी से मैंने वेलकम बैक किया है। जज्बाती होके बाती ओके, मैंने कहा ये मौका जाने न दो, अगर आज जी। मुझे वेलकम बैक का मौका मिल गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, गेस्ट की तरफ जाएंगे मगर लगता है जाएंगे हम पैदल ही, मतलब चल के जाना पड़ेगा हमें गेस्ट की तरफ। उनकी बारगाह में, उनकी बारगाह में हाजिरी होगी हमारी, जी। और होगी तब जब हम आहिस्ता आहिस्ता पाबजोला चलते चलते जी सर धुनते धुनते, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहा है ना जैसे आपने बताया। जी जी शुरू है, लाहौर में चल रहा है। जी बिल्कुल शुरू है, और कल क्योंकि मेरी बेटी की भी होती है परफॉर्मेंस, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, तो मेरी जी। भी कल 2 प्रोग्रामों में दावत है। दैट्स गुड। तो- मैं भी वहाँ पे सुबह 11 से 1 बजे तक। अच्छा, तो बस 1 बजे हमने पहुंचना है, तो आप मिलती आइएगा बस वापसी। हमने मिलके ही पिक्चर्स लेके फिर आएंगे हम। बिल्कुल सही। हमने मतलब संडे को भी मिलना है मुझसे बिल्कुल तो। इंशाल्लाह। तो बस जी। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपने गेस्ट की तरफ। तब तक के लिए वैसे मैं आपको बताऊं, कभी कभी जिंदगी में जो इंतजार है ना, जी वो खा किसी से मुलाकात का हो, किसी के तरफ जाने का हो, जी, आपको जी। कोई आपको नताइज का इंतजार हो, जी वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंतज़ार की जो घड़ियां है ना, वो कभी कभी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि बड़ी कठिन तभी कहते हैं उनको ना, जी। लंबी भी लगती है मुसाफत इंतज़ार की, जी। तवील इंतज़ार लगता है, जबकि होता टाइम वही है। तो मेरा ख्याल है इसके साथ हमारी वो इमोशंस भी अटैच होती हैं जो कि उसको और ज़्यादा से थोड़ा वार्मनेस सी उसके अंदर आ जाती जी है, जी और जी बेचैनी आ जाती है उसके अंदर। तो बिल्कुल। जिस चीज़ में नाज़रीन हाज़रीन बेचैनी आ जाती है ना, वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तभी हम ये कहते हैं कि बेचैनी के साथ कोई काम नहीं करना। जी यानी देखिए, अगर इन केस हमारे गेस्ट आज कनेक्ट नहीं होते हैं तो आप मुझे ही गेस्ट समझ सकते हैं आज के प्रोग्राम को। जी और ऐसा है ना मोहसिन साहब? बिल्कुल। गेस्ट घर में जो मेहमान आते हैं, तो मेहमान तो बाइस रहमत समझे जाते हैं, बिल्कुल।
اور مہمان کا گھر میں آنا کسی بھی حوالے سے بعض اوقات لوگ اس چیز کا پہلے سے جب انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ مہمانوں کے انتظامات اتنے برموقع یا صحیح نہیں ہو پاتے، اور اس پہ ایک شرمندگی سی، جیسے پرسوں مجھے ایک صاحب نے کال کر کے کہا کہ 5 ایسے ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ رہے ہیں جن کے لیے آگے کھانے کا انتظام نہیں ہے، اچھا، اور وہ مہمان بھی بڑے خاص تھے ان کے. تو وہ تو پھر ساتھ ہی انہوں نے شکر کیا کہ یہ جو آن لائن سروسز ہیں جی جی تو جی، ان کے ذریعے سے فوراً کھانے کا. میں ایگزیکٹلی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے محسن صاحب جی کہ آپ فوراً سے بس آرڈر کریں. جی اور لیکن میں آپ دیکھیں جتنی آسانی ہوئی ہے نا، اگر میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاؤں کہ ہر چیز اویلیبل ہے، آپ بس آپ آرڈر کریں اور کھانا حاضر ہوتا ہے. جی جی لیکن اس کے وہ بھی شاید ہمیں اب مشکل ہی لگ رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور جبکہ دل بہت چاہ رہا ہوتا ہے آپ کا ملنے کو، جانے کو، کسی کو بلانے کو اپنے گھر میں، لیکن وہ وقت کی کمی کے پیش نظر اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے بہت سی اور دنیا میں اب دیکھیں سہولیات ہیں نا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی انفارم کر کے آتا ہے یا آپ سے اسکیجول طے کر کے آتا ہے یا پوچھ کے آتا ہے. اور جو مطلب وداؤٹ انفارم کی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا تے اپنا کار ہے، پوچھن دی کی ضرورت ہے، تو پھر اسی کہنے ہیں کہ پھر تسی فیل فری ٹو سیٹ. تو بس پھر آپ اپنا گھر ہی سمجھیں. اب صحیح بات ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی یہ سمجھیں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے صورتحال. اور دن کا جو آغاز ہے، جی، جو شروع کا پہلا گھنٹہ ہے ہمارے دن کا، وہ ہماری ایکچولی ٹون سیٹ کر دیتا ہے انرجی کی اور موڈ کی پورے دن کے لیے. سو اپنے پہلے گھنٹے میں اپنے موبائل کو اپنا فوکس نہ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ موبائل کے اندر سے دنیا پیغام دے دے کر آپ کے ٹون اور موڈ کو انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے، ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا آج اس طرح سے سوچنا بنتا ہے. تو یہ فیصلہ انہوں نے تو نہیں نہ کرنا، یہ تو آپ نے کرنا ہے. تو اپنے موڈ کا، اپنے انرجی کا چارج خود سنبھالیں، اور فرسٹ آور میں اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے میڈیٹیشن، واک، ایک اچھا بریک فاسٹ، اور پھر کچھ پازیٹیو افرمیشنز کے ساتھ اپنے پہلے گھنٹے کی اگر آپ حفاظت کر لیتے ہیں تو آپ کا پورا دن ایک بہت اچھی ٹون پر سیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ہم جتنا محسن صاحب دن کو پلان کرتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ ہم برڈنائز فیل نہیں کرتے ہیں. جتنا ان پلانڈ ہوتا ہے، جتنا ہم مطلب فرسٹ 3 to 2 hours ڈیلے کو کرتے ہیں اپنے کاموں کو، اتنا ہی رات کو پھر ہم بہت زیادہ ایگزاسٹڈ فیل کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنا اسکیجول بناتے ہیں اور اگلے دن کا اسکیجول ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں، تو وہ شام کو گھروں میں بہت ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ اب جو اگلے 2-3 گھنٹے ہیں یہ ہے میرا فیملی ٹائم یا میرا می ٹائم، ریسٹنگ ٹائم، اور اس کے بعد میں جو ہوں وہ پھر سوؤں گا اور نیند پوری کروں گا. ایکچولی میں تو جو ٹائم مینجمنٹ ہے آج کل کے دور میں اس کی بڑی ہمیشہ رہی ہے، لیکن اب کا جو دور ہے وہ آبویسلی ذرا تھوڑا زیادہ مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ٹاسک. تو ایسے میں جو لوگ ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے پراپرلی، وہ پھر بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوتے ہیں، جس میں انگزائٹی، اسٹریس اور لیٹلی پھر ڈپریشن جیسے مسائل کا بھی سامنا آتا ہے. اسی طریقے سے اگر فوڈ کو ہم رائٹلی نہیں مینیج کرتے نا، میں بھی ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو آئندہ عرصہ ہوگا، شاید لاسٹ شو میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جو آئندہ آنے والے مسائل ہیں، اسپیشلی جنزیز کی جو بیماریاں ہوں گی وہ فوڈ ریلیٹڈ زیادہ ہوں گی. کیونکہ جو جنزی ہے، اگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو اپنے موڈ کو بہت زیادہ سے سبسٹیوٹ کیا ہوا ہے نا، وہ فوڈ پہ کیا ہوا ہے. تو آئندہ آنے والے جو ڈیفیکلٹیز ہوں گی اس میں ہمیں بہت زیادہ سے جو کنٹرول کی جو بہت ہمیں بات کرنا پڑے گی نا، وہ میرا خیال ہے کہ جیسے کھانوں پہ ہے
جی آج کل ہم جیسے بات کرتے ہیں سونے پہ یا موبائل پہ، موبائل کے یوز پہ، تو آئندہ تو آنے والے دور میں ہمیں کھانوں پہ بات کرنا پڑے گی. فوڈ اور موڈ کا بہت گہرا تعلق ہے. جی. آپ دیکھیں کہ آپ کی انرجی کے کم یا زیادہ ہونے سے لے کے آپ کے ہائی یا لو فیل کرنے تک دونوں پر جو اثر آتا ہے آپ کے فوڈ کا بہت گہرا ہے. آپ کھانا کھائے بغیر کچھ فیصلہ کر کے دیکھیں، آپ تھوڑے گیپ سے کچھ بات کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے موڈ پر کیسا اثر آتا ہے. عام طور پہ افطار کے نزدیک والے ٹائم پہ اگر کوئی بازار گیا ہو تو وہ ایکسیسو بائنگ کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اندر بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور باہر سے وہ خریداری کر کے اپنی دراصل اندر کی پیاس اور بھوک کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہاں تو فوڈ اور موڈ کا آپس میں گہرا رشتہ ہے. بالکل. اسی لیے اگر آپ دیکھیں محسن صاحب، تو ہمارے جو کلائنٹیج ہے ولنگ ویز میں بھی، جو ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں زیادہ، تو ایک ہی جو کمپلین دیٹس ویری کامن وہ یہ ہے جو فیملی اپنے لفڈ ون پیشنٹ کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے کہ ساری رات جاگتا ہے اور کھانے آرڈر کر رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی میں اب یہ ایک ایسا لیتھل کمبینیشن ہے جس میں کہ نیند کو وہ کمپرومائز کر رہا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے تو اپنے موڈ کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے فوڈ کو آرڈر کر کے. تو ابھی ہم ایک بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو مزید آپ سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا. نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے جہاں رانا اور محسن نواز کے ساتھ. ایک دن کو اچھا خوبصورت بنانے کے لیے اہتمام کرنے میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک دن میں 35,000 فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے بڑے کئی فیصلے ہیں. ان فیصلوں کے کرنے میں ہماری کوئی انرجی کنزیوم ہوتی ہے. جو دنیا کے عقل مند اور دانا لوگ ہیں وہ روزانہ ایک ہی فیصلے کو بار بار کرنے کی بجائے کچھ فیصلے پہلے سے ہی اسکیجول کر رکھتے ہیں. مثلا کس دن کیا گھر میں بنے گا، کھانے میں کیا ہوگا، اور کس دن کیا پہننا ہے. اگر یہ ایک ہی دفعہ اپنے کافی دنوں کے لیے فیصلہ کر لیا جائے تو اس طرح روزانہ اس طرح کا کوئی فیصلہ، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، کہ جھنجھٹ سے بچتے ہوئے آپ اپنی بہت ساری توانائی بچا سکتے ہیں. یہ ایک مثال ہے فیصلوں کی، لیکن اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے فیصلے ہیں چھوٹے یا بڑے جن پر ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو انرجی کنزیوم کرتے ہیں، اور وہی انرجی اگر ہم وہاں کنزیوم کرنے سے بچا لیں تو کسی دوسرے کام پر اپنا فوکس بہتر بنانے پر جب ہم وہ انرجی کنزیوم کریں گے تو وہ ہمارے لائف کے اوریجنل گول سیٹنگ کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ثابت ہو سکتی ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی محسن صاحب. اسی لیے جب ہم پورا ویک پلان کرتے ہیں نا، جی تو اس میں پھر ہمیں اٹھ کے ڈیلی یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ اچھا آج منڈے اور آج کے دن تو بہت سارے کام ہیں میرے پہ. جی اور میں نے دیکھا پھر آہستہ آہستہ جب لوگ پھر اپنا بہت ہی اوور برڈن فیل کرتے ہیں تو ان کی موٹیویشن بھی بڑی افیکٹ ہوتی جی ہے. جی اور فائنلی پھر ان کا جو ڈے ہے وہ اس ڈیسیژن پہ اینڈ ہوتا ہے کہ آج میں کچھ نہیں کروں گا. جی جی اور پھر رات میں انہیں خیال آتا ہے کہ اوہو میں تو کچھ نہیں کر پایا. اور فائنلی پھر یہ سوچ انہیں بار بار تھکاتی ہے کہ وہ لوگوں سے، باقی لوگوں سے پیچھے رہ گئے ہیں. اور گھر میں کچھ جاننے والے انہیں یہ احساس بھی بار بار دکھاتے ہیں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اور تم دیکھو وہ کام نہیں کر رہے جو کہ کرنے والا ہے. تم جی پروکریسٹینیٹ کر رہے ہو، تم ڈیلے کر رہے ہو، تم فیصلے لینے میں بھی غلطیاں کرتے ہو. جی اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط فیصلہ لے کے نا محسن صاحب جی
پھر مانتے بھی نہیں ہیں جی کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا وہ بڑے سیریس جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انتہائی خوبصورتی سے غلطیاں کرتے ہیں، جی اور اس کے بعد جب انہیں اس کا تدارک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کے تدارک کا ہوتا ہے، مطلب کیا مطلب ہوتا ہے والا یعنی اس کا تدارک کی ادراک تلافی. ہوتا ہے، جی اس کا احساس ہوتا ہے نا. جی ہاں تلافی، یعنی اس کی تدارک تو ہو گیا کہ اس کی ایک طرح سے آپ نے تریاک کرنا، تلافی کرنا. اوکے، ہاں جی جب اس کا ادراک ہوتا ہے تو جب ان کا ادراک ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا فیصلہ ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ غلط ہوتا ہے. اچھا، اب یہ وہ ایسی چیز ہے جس کا بڑے فخر سے بھی میں نے دیکھا وہ لوگ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، زندگی آنی جانی چیز ہے، اب انسان کیا مطلب ایکشن لینے سے ڈرتا رہے، کام کرنے سے ڈرتا رہے، لیکن یہ کوئی رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہوتا. جی یہ اچھی ذہنی صحت کی نشانی بھی ہرگز نہیں ہے، بالکل صحیح. کیونکہ جو فیصلہ سازی ہے نا یہ ایک پوری سائنس ہے. جی آپ نے فیصلہ کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، فیصلے کے بیسک کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے، آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز بھی آپ ہی کو فیس کرنا پڑیں گے. تو خاص طور پہ فیصلہ لینے سے پہلے جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ اکثر ہم اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں کہ 7 ہیبٹس کو ضرور ذہن میں رکھیں، جی جی. ہے نا محسن صاحب؟ ایک 7 ہیبٹس کی آپ نے بات کر کے تو ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا، کیونکہ 7 ہیبٹس وہ ہیبٹس ہیں جو دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اور یہ 300 سال کی اسٹڈی ہے جو ڈاکٹر اسٹیفن کوی نے اپنی اس ریسرچ میں دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ 7 ایسی عادات ہیں جو دنیا میں کامیاب ترین لوگوں میں پائی گئیں. ان کو اپنا لینے سے آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد کے حصول کے لیے بہترین جد و جہد کر سکتے ہیں. ایک عادت، بہت اہم عادت، پاور آف پاز کی عادت ہے. آپ اپنے کسی بھی اسٹیمولنس کو جب ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس دیتے ہیں تو اس کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، ایک اسپیس ہوتا ہے. جن لوگ کو اپنی اسپیس دینے کی 3 سیکنڈ کا ڈیلے کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے اسٹیمولنس کو ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ رسپونڈ کرتے ہیں. ریئیکٹ اور رسپانس کرنے میں ایک فرق ہے. ریئیکٹ وہ ہے جو آپ کا اینیمل برین کر رہا ہے، رسپانس وہ ہے جو کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس دے رہا ہے. چنانچہ آپ اگر صرف 3 سیکنڈز کا ڈیلے دیں اپنے کسی بھی اسٹریسفل سچویشن میں پیدا ہونے والے اسٹیمولنس کو، تو آپ ان 3 سیکنڈز کے اندر غور کر کے اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو بروئے کار لا سکتے ہیں اور اپنے اینیمل برین سے پیدا ہونے والے ریئیکشن کو پریونٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا کسی بھی اسٹریسفل سچویشن کے اندر 3 سیکنڈ کا گیپ، اسپیس یا وقفہ آپ کی بہترین مدد کرے گا. بالکل. تو میرا خیال ہے محسن صاحب ہمارے جو گیسٹ ہیں جی وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں، جی جی تو ہم انہیں بھی ویلکم کریں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام محسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ذیشان حیدر صاحب، آپ کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. بہت بہت شکریہ محسن صاحب، آج جو ہے وہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا جو ہے وہ اس حوالے سے میسج سن کے، اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا جی تو ماشاءاللہ آپ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. بڑی عنایت، بہت بہت شکریہ. ذیشان حیدر صاحب، آپ چونکہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، ٹریننگ سے بھی وابستہ ہیں، تو آپ بہت ساری سماجی رویوں کو بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو، ینگسٹرز کو قریب سے دیکھا ہے. ایک تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ اپنا کچھ آبزرویشن ہم سے شیئر کریں، اور دوسرا ان دنوں میں کیا سوچیں چل رہی ہیں. جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی تازہ موضوع ان کے سوچوں پر غلبہ پائے ہوتا ہے، اور اس بارے میں وہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل آپ کا موضوع کیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میرا چونکہ درس و تدریس سے تعلق ہے، اور میں پچھلے تقریباً 7-8 سال سے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں، اور ٹریننگز وغیرہ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. اور آج کل اگر ہم بات کریں تو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس، محسن بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب کو، خاص کر جو ہماری ایجوکیشن فیلڈ ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ایک غلبہ ہے.
اور طلبہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کا بہت زیادہ فوکسڈ ہے. وہ فوکسڈ ہیں کہ جو ہے اس نئی ٹیکنالوجی کو ہم سیکھیں اور اسی پیس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلیں. تو آج کل ہم خود بھی یونیورسٹیز میں کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے فوائد اور وہ کیسے استعمال ہوتا ہے اس سے آگاہ کیا جائے، بلکہ اس کے نقصانات اور اس کے جو ایتھیکل اسپیکٹس ہیں، ایتھیکل کنسرنز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال کے، اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے. کیونکہ آپ ابھی جو ہے وہ ایتھکس کی بات بھی اکثر آپ کرتے ہیں، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں. تو ہمارے جو طلباء میں ہیں وہ اس چیز کی میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایتھکس جو ہے، اخلاقیات جو ہے وہ شاید ہماری ٹریننگز میں کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ہمارا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ ہم بس سلیبس جو ہے وہ کور کرائیں، اور بچوں کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. تو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ دور ہے، اور ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس پہ زیادہ وہ ہے کنسرن ہے کہ نہ صرف ان کو سکھائیں بلکہ اس کے اخلاقی پہلو سے بھی ان کو جو ہے وہ ٹرین کریں. ویسے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خود بھی بد اخلاقی والے کسی سوال پر کہہ دیتا ہے کہ اس طرح کے سوال نہیں مجھ سے کرنے، لیکن اس کا جو ایک غیر ضروری استعمال ہے جو کہ ایڈکٹیو ان نیچر بھی ہے. بعض اوقات وہ اپنے آپ کو یعنی آپ سے علیحدہ نہیں ہونے دیتا، اور ہر دفعہ جواب پر کوئی نہ کوئی اگلی آفر دے کے اٹیچ رکھتا ہے. یعنی وہ بات کو مکمل نہیں کرتا، مکمل کرنے کا اختیار یا فیصلہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اور ایسے میں اگر کوئی ینگ برین جو کہ ابھی اتنا مشاہدہ نہیں رکھتا، تو اس کے ساتھ اٹیچ انگیج ہو جانا کچھ ایک ینگر ایج کی ایک ٹینڈنسی بھی نظر آتا ہے. کیونکہ بچوں کو، نوجوانوں کو اپنے ٹائم کے بہترین استعمال کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے. یعنی انہیں یہ دشواری ہے کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جس ایکٹیویٹی میں وہ اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں وہ پروڈکٹیو ہے یا نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈوپامین کے اسپائکس کی کافی زیادہ ایڈکشن کا سامنا ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ڈوپامین کی ڈوز چاہیے، وہ کسی ایکٹیویٹی سے ہو، کوئی جنک فوڈ کھا کے ہو، کوئی ریل دیکھ کے ہو، کوئی تیز ڈرائیو کر کے ہو، وہ کوئی رسکی فیصلہ کر کے ہو، کوئی نئی شاپنگ کر کے ہو، کسی سے آئی لو یو کہہ کے ہو. تو یہ جو ایک ڈوپامین کی ایکسائٹمنٹ کی تلاش ہے یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور ایسے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آنا بڑا ہی سود مند ہے ان کے لیے جو اس کا صحیح استعمال اخلاقی قدروں کی جیسے آپ نے بات کی. تو بالکل ایسے ہی ہے ایجوکیشن. جی آپ بات کیجئے. جی محسن آپ بتا رہے ہیں، میں آپ کی بات سنوں پلیز. جی، تو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کچھ اخلاقی معیار کی جیسے آپ نے بات کی، تو آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اگر میں ایجوکیشن فیلڈ کی بات کروں صرف، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح اسٹوڈنٹس پہلے بہت زیادہ ریسرچ کرتے تھے کام، یعنی کہ اگر میں اپنے ٹائم کی بات کروں تو اگر ہمیں کوئی اسائنمنٹ یا کوئی کام اس طرح سے ملتا تھا تو ہم اس پہ بہت زیادہ پریکٹیکلٹی پہ یقین رکھتے تھے اور خود اس پہ جو ہے وہ کریٹیوٹی پہ یقین رکھتے تھے، تو کام کرتے تھے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوست ہے، لیکن اس سے ایک جو ہے پروفیشنلی اگر ہم کام لے سکتے ہیں، لیکن اپنی کریٹیوٹی کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. کیونکہ جو کریٹیوٹی ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے پروفیشنل جب ہم خود ایک کسی چیز کے بارے میں امیجن کرتے ہیں اور اس کو کریٹ کرنے کا جو ہے وہ سوچتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کے اوپر. مثلاً اگر ہم کوئی ویڈیو کریشن کی بات کرتے ہیں یا کچھ جو ہے اسائنمنٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر طلبہ بس وہ مختلف جی پی ٹی ٹولز سے پرومپٹس جنریٹ کر کے اور بغیر پڑھے، بغیر کچھ دیکھے کہ اس میں کیا ہے، کیا واقعی میں جو وہ اسائنمنٹ یا پروجیکٹ بنانے لگے ہیں وہ ان کے کام آئے گا یا نہیں، تو وہ بغیر پڑھے، بغیر اس کو ری چیک کیے، بغیر ویریفائی کیے وہ انہی پرومپٹس کو اسی طرح سے استعمال کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک کریٹو ڈیزائننگ ود اے آئی ٹولز کا ایک سبجیکٹ پڑھا رہا تھا، تو مجھے وہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ایسے تھے
جو کہ بغیر ان پرومپٹس کو پڑھے کہ ان کے اندر ہے کیا، اور وہ اسی کو کاپی پیسٹ کر کے جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے ایتھکس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ڈیپ فیک اور مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز اور آڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، اور خاص کر جو لے مین ہیں، جو عام آدمی ہیں، اور جن لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہیں پتا، ایون کہ میں اکثر ویڈیوز کو دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا یہ اوریجنل ویڈیو ہے، اور چونکہ ہمارا تھوڑا بہت جو ہے ٹریننگ سے، اور چونکہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پڑھا بھی ہے اور آگے پڑھا بھی رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ اوریجنل ویڈیو نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس میں اے آئی کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس چیز سے متعلق بھی اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ آپ اس کا ایک پازیٹیو استعمال کریں، کہیں اس کو جو ہے وہ نیگیٹو استعمال نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے سائبر کرائم لاز جو ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیولی فعال نہیں ہیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور خاص کر ان زندگیوں کا کیا نقصان ہوگا جن کے بارے میں وہ جسٹ فن کے لیے، مزاح کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز یا آڈیوز بنا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ ویوز تو آ جاتے ہیں، لیکن آگے کتنی زندگیاں اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں گی، اس کے بارے میں ہمیں آج کل کے ینگسٹرز کو ٹرین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت اچھا آپ نے انپٹ دیا، بہت خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھانے پر سارا زور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لینا کیسے ہے، کن سٹینڈرڈز پر اور کن پیرامیٹرز پر آپ نے اسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو اس سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ینگسٹرز کے لیے اس پر بات کرنے کی، توجہ دلانے کی واقعی کافی ضرورت ہے۔ ذیشان حیدر جی، میں بس لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دوست، ایک مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر کسی جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر کے پاس جاؤں اور میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، دین وہ گرافک ڈیزائنر جو پروفیشنل ہے وہ مجھے اس طرح سے ڈیزائن کر کے دے گا، لیکن میری اپنی کریٹیوٹی ہونی چاہیے، مجھے خود اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیسا ڈیزائن چاہیے، اس میں نے کلرز کیسے استعمال کرنے ہیں، میں نے کریکٹرز کیسے یوز کرنے ہیں، میں نے جو ہے اس میں ٹیکسٹ اور فونٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر مجھے خود نہیں پتا، اور یہ بھی میں کسی جی پی ٹی یا کسی ایسی پرومپٹ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کروں گا، تو میری اپنی کریٹیوٹی ختم ہوگی۔ مجھے گرافک ڈیزائنر تو اچھا ڈیزائن کر کے دے گا، تو وہ صرف ہمارے لیے مددگار ٹولز ہیں جن پہ جو ہے جن کو ہم اچھی پرومپٹ دے کے یوز کر سکتے ہیں، لیکن خود ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایکچولی ان سے کام لینا کیسے اور کیا کام لینا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ذیشان حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور اپنے اتنے اچھے انپٹ کے لیے۔ بہت شکریہ محسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کا جو کریٹیوٹی ہے نا، جو ہیومن ایکچولی کریٹیوٹی ہے ہیومن مائنڈ کی، اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کو فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پھر اب وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ ایڈکٹیو ان نیچر ہی بنتا جا رہا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے تو فوراً سے اے آئی پہ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سارا ایسا بھی ہے محسن صاحب کہ کام کافی لوگوں کا ختم ہوتا ہے، جیسے کنٹینٹ رائٹنگ، کافی حد تک پہ جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے وہ اب اے آئی اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے، بچے پورا پیپر حل کرتے ہیں۔ ایک یہ چیز بھی کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جوابات ہیں وہ جو کریٹ کر رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں اردو کی ایک تحریر پڑھی جی، جو ان صاحب سے متوقع نہیں تھی، جن کی طرف سے تھی، کیونکہ ان کے ٹریک ریکارڈ پر کبھی اتنی اچھی تحریر آئی ہی نہیں۔ اچھا، اب میں بڑا حیران ہوا کہ یکدم ان کی اردو بھی اور ذوق اتنا زبردست ہو گیا۔ اچھا، اس دوران میں نے تحریر میں کوئی 2 جگہوں پہ ایسے ایررز دیکھے، کیونکہ ظاہر ہے چیٹ جی پی ٹی اپنا ایک بڑا اچھا جواب دیتا ہے، لیکن بعض اوقات چیٹ جی پی ٹی کو بھی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اس کی مادری زبان تو انگریزی ہے نا، تو وہ اردو تو نیا سیکھا ہے اس نے، تو اس وجہ سے وہ بیچ میں وہ ایررز تھے، تو جس نے وہ وہاں سے رزلٹ لے کے اور اپنی تحریر کے طور پہ اسے پوسٹ کیا تھا، انہوں نے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ اسے پڑھا بھی جائے۔ انہوں نے شروع کی چند لائنیں پڑھی، لیکن بیچ والا وہ پورشن انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ شکر ہے اینڈ والا نہیں تھا کہ آپ کیا اس جواب سے مطمئن ہیں یا میں کچھ اور بتاؤں، کیونکہ ڈان کا اگر آپ کو یاد ہے، ڈان نیوز میں
ابھی کچھ بہت زیادہ وائرل ہوا یہ پوسٹ کہ ڈان نیوز بھی اے آئی سے ہی ہیلپ لیتا ہے اپنی تمام نیوز کو جو پبلش اور پرنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ایک بڑی اکانومی سے ریلیٹڈ کوئی نیوز تھی جس کے اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ آر یو اوکے اور آئی نیڈ ٹو چینج سم تھنگ. تو وہ ایز اٹ از ہی ڈان کے فرنٹ پیج پہ پبلش ہو گیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک پہ یعنی اب جو ہیومن ایررز ہیں نا وہ بھی انسان نہیں اس کو بھی بادر کرتا ہے کہ ہم کم از کم اس کو ہی چلیں, کانٹ چھانٹ تو کرنی سیکھ لیں نا ہم. تو آپ فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. جی جی جی. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ سوچ کر سمجھ کر اگر ہم زندگی میں آگے بڑھیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں اپنے نتائج بھی بہت مختلف پیدا کر سکتے ہیں, یعنی اچھے, اور اپنے ایک یونیک ماڈل کو اس دنیا میں منوا سکتے ہیں. بالکل. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر مجھے اپنی زندگی کا اس دنیا میں کوئی ایسا وقت بتانا ہے کہ جس سے میں یاد رکھا جاؤں, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ میں اپنی یونیکنیس کے ساتھ کچھ کنٹریبیوٹ کروں. اگر مجھے بٹن دبا کر کسی جگہ سے کوئی نتیجہ پیدا کر کے اپنے ساتھ منسوب کرنا ہے جس کا مجھے بھی کلی ادراک نہیں ہے, تو یہ میرا کام چونکہ نہیں ہے, مجھے اس کی پوری واقفیت بھی نہیں ہے اور میں نے اس کے لیے ایفرٹس نہیں کی اور بغیر محنت کے ہی میں نے کوئی نتیجہ پروڈیوس کر لیا ہے, وہ میرا کام نہیں ہوگا. وہ بعد میں جو ہے وہ چلے گا نہیں, کیونکہ اس کام میں میں نے کوئی حصہ نہیں ڈالا. تو جو تاثیر آتی ہے, جیسے لفظوں میں تاثیر آتی ہے, تو اسی طرح کام میں تاثیر بھی تب آتی ہے جب آپ نے اس کے لیے کوئی رات دن ایک کیا ہوتا ہے, کچھ کوشش کی ہوتی ہے اور حصہ ڈالا ہوتا ہے. تو بنی بنائی کھیر میں, پکی پکائی تازہ روٹی میں وہ مزہ نہیں ہے جو خود آٹا گوندھ کر پکانے کی جو روٹی ہے اس کا جو مزہ ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے محسن صاحب. اور آج آپ نے کوئی شعر نہیں سنایا. میں نے شروع میں تو اشعار سنانے کی کوشش کی, لیکن ہمارے وہ جو مہمان تھے ان سے کنیکٹ ہم نہیں ہو پائے. تو عالمی یوم محبت پر ہم نے کچھ شروع میں جو بات کی تھی, تو محبت کے بارے میں بہت سارے شاعروں نے بہت کچھ لکھا ہے, اور محبت کے بارے میں اس کی جو نسبت ہے وہ بچپن میں بچے کی محبت سے بھی دی گئی ہے. اور محبت کو ایک بچپنے کے سے انداز سے پنپتا ہوا جذبہ بھی کہا گیا. امجد اسلام امجد کی ایک نظم کے کچھ مصرے یاد آتے ہیں. اچھا جی. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو, اسے بس ایک ہی دھن ہے, کہو مجھ سے محبت ہے, کہو مجھ سے محبت ہے, تمہیں مجھ سے محبت ہے. محبت جو ہے وہ ایک ایسا ایک عالمگیر اور آفاقی جذبہ جو ستاروں سے سوا روشن ہے, جس کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ جس میں ڈوب جانے والے اگر کبھی واپس زندہ بچ نکلیں تو وہ تاریخی کام کرتے ہیں. جیسے جتنی یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں ان سب میں جنہوں نے محبت کوئی ایکسپیرینس کی, بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت کو پا لینے والوں نے اتنی تخلیقات نہیں دیں بالکل جتنی کہ نہ پا لینے والوں نے. بالکل نہ پا لینے والوں نے تو بیسیکلی پھر اس کا تیا پانچا ایک کر دیا نا. انہوں نے تو اپنا ہجر بھی اوبیسلی ایکسپیرینس کیا, وصال کو بھی ایکسپیرینس کیا, انہوں نے اسپین کو بھی ایکسپیرینس کیا. اور اچھا, محبت کا جو میرا خیال ہے آج کل جو جنزی کی اگر ہم بات کریں انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ محبت اصل میں ہے کیا. اگر ایکچولی میں دیکھا جائے تو یہ تو ایک بڑا مقدس سی فیلنگ ہے نا محسن صاحب آپ کی. محبت بالکل بھی نہیں مکمل ہوتی, جو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہ بات کی, اگر وہاں پہ عزت احترام نہیں ہے تو جو سیلیبریشنز اور یہ جو باقی چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک وہ ریچول ہے, جس طرح کائٹ فلائنگ کا بھی ریچول ابھی کچھ پہلے ہوا, جیسے اسپرنگ میں باقی اور سارے بھی فیسٹیولس ہوتے ہیں یا اور بھی باقی فیسٹیولس ہوتے ہیں جو ایک ریچول ہے, بس وی ہیو ٹو پرفارم. ادروائز تو جس نے جس طریقے سے محبت کو ایکسپیرینس کیا اس نے اس طرح سے اس کو لفظوں میں ڈھالنے کی ضرور کوشش کی ہوگی. بے شک. جیسے شاعر نے شاعری کے تھرو
افسانہ نگار نے اپنا افسانوں میں، ڈرامہ رائٹر نے ڈراماز میں، فلموں میں انہوں نے پکچرائز کر دیا، ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا. جی 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 تو جو کہ بہت سائنٹسٹ ہوگا، اس نے ٹوٹے دلوں کے لیے کوئی بہت ساری دوائیاں انوینٹ کر دی ہوں گی میرا خیال ہے. جی تو مطلب جو صوفی ہیں انہوں نے محبت کا مطلب ہی اور بالکل سمجھ لیا کہ اصل میں محبت کیا ہے. جی تو دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں محبت ظہور پذیر تو ہوئی ہے نا، جی اور جی شامل بھی رہتی ہے انسانی زندگی میں. یہ بہت بہت ایک بیسک ایلیمنٹ ہے. بے شک اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ گروتھ ممکن نہیں ہے. محبت کے بغیر گروتھ ممکن نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی. بلکہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جیسے ڈر ہوتا ہے، جو ڈر اور خوف، فیئر اور فوبیاز، تو اس کا اپوزٹ ہی لو ہے. جی یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، ہیزیٹنٹ ہے، آپ بے چینی ہے، تو یو اسٹارٹ لونگ دیٹ. تو آپ آہستہ آہستہ سے اس خوف سے، اس بے چینی سے نکل آئیں گے. جی یعنی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ جو ناممکن ہے اس کو ممکن بنا دیتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ خوف کو دل سے نکال دیتی ہے. بالکل. اور پھر یہ اتنی وسعت اپنے اندر لے آتی ہے کہ اس میں پوری کائنات کے سارے جتنے رنگ ہیں وہ اس میں سمو جاتے ہیں. تو یہ محبت کے اندر بڑی خاصیت ایک طاقت کی صورت میں ہے. بالکل. اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آن پہنچا. یو آسک فار اٹ آپ دیکھتے ہیں ہر شام ولنگ ویز کے تمام فورم سے، لاہور، کراچی، اسلام آباد سے ہر شام 7 بجے یہ پروگرام آپ کے لیے، آپ کی ذہنی نشو و نما کے لیے، آپ کے طرز زندگی میں بہتری کے لیے نشر ہوتا ہے. اور آج کا شو آپ شام 7 بجے جب دیکھیں گے تو ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے ساتھ ان کے نئے نظریات اور ان کے مشاہدات پر مشتمل یہ اہم شو آپ ہمارے تمام سینٹرز کی لائیو سٹریمنگ پر، تمام سوشل میڈیا کے فورمز پر دیکھ سکیں گے. آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنی رائے کے ذریعے. اور ویلنگ ویز کے جتنے فورمز ہیں وہاں میسج کی بھی آپشن ہے. جیسے فیس بک پیج ہے تو وہاں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. کامنٹ باکس میں آ کے آپ کامنٹ، یا پھر یوٹیوب پر بھی اسی طرح کامنٹ کی آپشن پہ. تو جب بھی آپ کی طرف سے کوئی رائے آئے گی ہم اسے خاص اہمیت دیں گے، اور اسی سے پھر ایک ڈائریکشن بھی ملتی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں. بالکل. اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے لیے خیر سلامتی کی سب دعائیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.